یہ فرمائیے کہ اگر یہ جو بات پچھلے دنوں چلی کہ پارٹی بین کر دی جائے، پارٹی آپ کے دور حکومت پیپلز پارٹی کے پہلے دور حکومت میں بھی ایک بین کی گئی تھی، اس سے پہلے بھی پارٹیز بین ہوئی، کیا پارٹی بین کرنا مسئلے کا حل ہوتا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے دو بنیادی باتیں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز وہ بھی آئین کے آرٹیکل 17 کے نیچے بنتی ہیں، اور اسی میں ہے کہ رائٹ آف ایسوسیشن. ہاں جی، ہاں، آرٹیکل 17 کے نیچے وہ بنتی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی بھی بنتی ہے، کوئی بندہ پولیٹیکل پارٹی بناتا بھی ہے، کوئی بندہ پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بھی بنتا ہے. ٹھیک، یہ آرٹیکل اس کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ. اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی جماعت اگر پاکستان کی ساورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کرے گی تو پھر وفاقی حکومت ریفرنس اس کو بھیجے گی ٹو سپریم کورٹ کہ اس کو بین کر دیا جائے، اور ود ان 15 days وہ ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی فیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار پاکستان کے عوام کا ہے، اور یہ اختیار ان کے پاس رہنا چاہیے. کسی پارٹی کو وہ اس کی پذیرائی کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا کسی کو مسترد کرتے ہیں، تو یہ بنیادی حق میں سمجھتا ہوں عوام کا، اور یہ حق انہی کے پاس رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. کیا پیپلز پارٹی اس پر اختلاف رائے رکھے گی، یا ابھی پیپلز پارٹی نے اس پہ سوچنا ہے کہ جو کیبنٹ پہ بات آئی اس کو لے کر آگے چلنا ہے کہ نہیں؟ لیکن ابھی تو انہوں نے مشاورت نہیں، پیپلز پارٹی کا ایک موقف تو ہے کہ ہم تو اس سے پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی فیٹ کو عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. دیکھیں جی، پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی ہسٹری میں کئی آئیں اور کتنی جماعتیں واش آؤٹ ہو کے چلی گئی. ٹھیک، وقت کے ساتھ ساتھ اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ، ان کی لیڈرشپ کے کنڈکٹ کے بنیاد پہ، ان کی پرفارمنس کی بنیاد پہ. پنجاب میں آپ بھی ختم ہو گئے. نہیں، آپ کی پارٹی پنجاب میں بنی، لاہور میں بنی، گلبرگ میں بنی، لیکن پنجاب میں اب آپ کی تلاش کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہوگا. عظیم چودھری صاحب، اس میں ایک گزارش ضرور ہے. اچھا. پنجاب میں آج بھی ہماری تنظیمیں موجود ہیں. ایک بات، پنجاب سے ہمارے کچھ ممبران نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں، پروونشل اسمبلی میں بھی ہیں، لیکن بائی ڈیزائن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 1988 آنورڈ بائی ڈیزائن پیپلز پارٹی کو کوشش کی گئی کہ اس کو ریجنل پارٹی کی طرف دھکیلا جائے، اور نہ صرف پیپلز پارٹی کو بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی بائی ڈیزائن ان کو ریجنز تک محدود کرنے کی کوشش کی گئی، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، پاکستان کی وفاقیت کے خلاف ہے. یہ بات جب تک اس ملک میں فیڈرل پارٹیز ایگزسٹ کریں گی تو پاکستان کی سوورنٹی کو بھی کوئی نقصان پہنچانے کی نہیں سوچ سکے گا، اور اس کی انٹیگریٹی بھی انٹیکٹ رہے گی. آپ نے بلوچستان میں آپریشن بھی کیا، آپ کی پارٹی نے ایک زمانے میں، پھر آپ نے معافی بھی مانگی. جب آپ پچھلی حکومت میں تھے تب بھی آپ بلوچستان میں دلچسپی رکھتے تھے، اب آپ کی حکومت ہے وہاں، کیا کر رہے ہیں آپ بلوچستان کے لیے؟ دیکھیں جو سب بلوچستان کی پالیٹکس کے ڈائنامکس باقی ملک کی سیاست سے تھوڑے مختلف ہیں. وہاں پہ ٹرائبل سسٹم بڑا ڈیپ روٹڈ تھا، اور ابھی بھی جو ٹرائبل لیڈرز ہیں ان کا انفلوئنس بالکل اپنی کانسٹیٹوئنٹس پہ ہے، اور وہ پارلیمنٹ میں بھی آتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی جب وہ صدر پاکستان، ان کا ایک موقف تھا، اور وہ خود بلوچ ہونے کی حیثیت سے بھی انہوں نے کوشش کی کہ پہاڑوں پہ جانے سے اور بندوق اٹھانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، تو آپ مین اسٹریم لائن جو سسٹم ہے اس کا حصہ بنے. اور پھر حقوق آغاز بلوچستان کا بھی کیا، اور ابھی گورنمنٹ ہماری ہے، بالکل ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان ایک پاکستان کا 45% ایریا ہے بلوچستان، اور اس کی پاپولیشن کم ہے، بڑا رچ ہے منرل ریسورسز میں. اور آپ یہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشیٹو تھا، گوادر اٹ سیلف چائنیز کو دینا اور پھر وہ اس کو آپریشنل کرنا. بلوچستان میں آپ نے جو کچھ کیا سو کیا،
جو ہوا سو ہوا. آج آپ کیا کر رہے ہیں بلوچستان میں؟ دیکھیے ابھی بھی وہاں پہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جو آپ کی ہے. جو ہماری ہے. چیف منسٹر ہمارا ہے لیکن گورنر دوسری جماعت کا ہے. ایک بات. اور کیبنٹ میں بھی مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی میں خود کوئی 2 ماہ پہلے مجھے پارٹی لیڈرشپ نے بھیجا تھا بلوچستان. کچھ سرٹن ایشوز جو اپنے پارٹی کے لیول کی باتیں تھیں وہ وہاں پہ عوام کو مطمئن کرنا پڑے گا. آپ کو ان کو ریلیف دینی پڑے گی. کیا طریقہ ہے اس کا اور کیا چیز ہے جس پہ مطمئن کرنا پڑے گا؟ پہلے جو وہ ایک تو جو نیچرل ریسورسز ہے ایک بات. سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں NFC میں آپ نے طے کر دیے کہ جس صوبے سے نکلے گا آدھا اس کا ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو ریسورسز ہیں نا وہ پبلک تک پہنچنے چاہیے. جب ٹرائبل سسٹم ہے اور آپ ٹرائبل چیفز کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، فیڈریشن کی بات کر رہا ہوں، تو پھر عام آدمی تک پہنچانے کے لیے آپ نے جو وایا میڈیا رکھا ہوا ہے وہی ٹرائبل چیفز ہیں. وہ تو نہیں اب تک گیا. لیکن جب ٹرائبل چیفز ہیں نا، ٹرائبل چیفز جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں کون بھیجتا ہے؟ عوام بھیجتے ہیں نا. اس پہ بحث ہو سکتی ہے. تو دیکھیں نا، ہم تو ان کو ریکگنائز کرتے ہیں اور پھر ایسے ٹرائبل چیف بھی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں اور بیرون ملک بیٹھے ہوں ان کو تو ہم سپورٹ نہیں کرتے. لیکن جو پارلیمان میں آ کے بیٹھے ہیں آبویسلی ان کے پاس منسٹریل سلاٹس بھی آتی ہیں، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی ملتے ہیں. لیکن وہاں پہ لوکل باڈی سسٹم آپ دیکھیں، اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی شاندار کامیابی حاصل کی لوکل باڈی سسٹم میں بھی. ویسے تو کراچی میں بھی کیا اور اس پہ بہت الزامات لگے. دیکھیں جی، بات یہ کہ دنیا میں کہاں الزامات نہیں لگتے. مجھے بتا دیں سوائے ٹرمپ نے نہیں لگایا. ٹرمپ پہ نہیں لگا. ٹرمپ نے نہیں لگایا خود. وہ تو لگا دیا. نہیں 2020 میں ہے. 2020 میں باہر گیا تھا. نہیں اس نے لگایا نا. اس نے پھر اس پہ چڑھائی بھی کی کیپٹل ہل پہ. بالکل کی. تو الزام تو لگے. لیکن جہاں جہاں یہ الیکٹرل سسٹم ہے، آپ دیکھیں الزام کی بات ہے نا، برطانیہ میں کیوں نہیں لگتا؟ اس کا ریزن ہے کہ they have got a long history کے with continuity 1000 سال سے وہاں الیکشن ہوتے آ رہے ہیں. ڈسٹربنس کے بغیر ہوتے. آپ کے ملک میں کتنے انتخابات ہوئے ہیں 70 سالوں میں؟ 13 یا 14. وہ بھی 2002 کے بعد with continuity ہو رہے ہیں.